اور پھر جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آپ کا جانشین بنایا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پہ حکومت دی تھی. حضرت داؤد کو تو بادشاہت دی تھی لیکن بادشاہت حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا پر دی تھی. اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان بھی دی تھی کہ آپ پرندوں کی بولیاں بولتے بھی تھے اور پرندوں کی بولیاں سنتے بھی تھے. اب آپ بتائیں کہ جب سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں بولتے ہیں اور سنتے ہیں تو جانے سلیمان ہمارے حضور کی شان کا عالم کیا ہو. حضور بھی سب کی بولیاں سنتے ہیں، سمجھتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتایا کہ مرغی جو بولتی ہے نا وہ سبحان ربی الاعلیٰ بولتی ہے. مینڈک جو بولتا ہے وہ سبحان اللہ و بحمدہ بولتا ہے. اسی طریقے سے پرندے اپنی اپنی بولیوں میں جب جو سنا آپ نے اس کا ترجمہ کیا کہ یہ بول رہے ہیں. اور آپ کبھی غور کرنا، پرندے خوش ہوتے ہیں تو الگ انداز میں بولتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں تو الگ انداز میں بولتے ہیں، سامنے کوئی خطرہ ہوتا ہے تو الگ انداز میں بولتے ہیں. یعنی ان کے ایک مرغوں کو ہی لے لیجئے، کبھی غور کیجئے گا مرغے کو یا مرغی کو، جب وہ اپنے بچوں کے درمیان آواز نکالے گی تو انداز الگ ہوتا ہے. جب بلی اور چیل کو دیکھ کر کے آواز نکالے گی تو آواز کا انداز الگ ہوتا ہے. اور عام حالات میں وہ بولے گی تو انداز الگ ہوتا ہے. تو یہ جو انداز الگ الگ ہو رہے ہیں تو کیا یہ باتیں نہیں ہیں کہ وہ صرف شور و گل تھوڑی ہے، بلکہ وہ کچھ بول رہے ہیں، وہ کچھ بول رہے ہیں. اور یوں بھی ایک حدیث سنا دوں آپ کو کہ جب مرغ بانگ دے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرغ کی بانگ سن کر کے جو دعا کی جائے اللہ اس دعا کو قبول فرماتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے اور اس فرشتے کی شکل مرغے جیسی، وہ مرغا نہیں ہے لیکن اس کی شکل، وہ فرشتہ اس کی شکل مرغے جیسی ہے. اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے قوموا للہ قانتین، وہ کہتا ہے قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین. تو وہ اس فرشتے کی آواز ہماری گلیوں میں چرنے والے مرغے سنتے ہیں اور وہ اس کی آواز میں آواز ملا کے کہتے ہیں قوموا للہ قانتین. وہ کہتے ہیں قوموا للہ قانتین اور سمجھتے ہیں کہ وہ ہم ککڑو کر رہا ہے. وہ ککڑو نہیں کرتا، وہ قوموا للہ قانتین کہتا ہے. اب سمجھ میں آیا؟ اسی لیے فرمایا کہ اس وقت دعا کیا کرو جب مرغ بانگ دیا کرے. اب یہاں ایک عقیدے کی بات سمجھ لیں. عرش دور ہے نا، کتنی دور ہے؟ خلا، آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اس کے بعد عرش ہے. کتنی دور ہے اندازہ ہی نہیں، سارے ناپ تول پھیل ہیں. لیکن وہ فرشتہ وہاں سے بولتا ہے، یہ مرغا یہاں سے سنتا ہے. اب آپ بتائیے جب عرش کے نیچے والے فرشتے کی آواز گلی میں چرنے والا مرغا سن لیتا ہے تو ہمارے درود و سلام کی آواز مدینے والے مصطفیٰ نہیں سن سکتے؟ ارے عرش زیادہ دور ہے یا مدینہ منورہ زیادہ دور ہے؟ بہرحال مدینہ منورہ زمین پر ہے، کتنا ہے، انسان 4-5 گھنٹے میں اڑ کے پہنچ جاتا ہے، لیکن انسان ساری زندگی اڑتا رہے عرش پہ نہیں پہنچ سکتا. اور پھر کون سن رہے ہیں؟ یہ مرغا. لوگ لڑتے ہیں حضور کیسے سنتے ہیں، حضور کیسے سنتے ہیں، غوث پاک کیسے سنتے ہیں. ارے مرغا سنتا ہے. اگر اللہ مرغے کو سنا دے تو مرغا سنتا ہے. بات مرغے کی کان کی نہیں ہے، بات اللہ کے سنانے کی ہے. اگر اللہ مرغے کو سنا دے تو وہ سن لے عرش کے نیچے کی آواز. اگر اللہ بغداد والے غوث کو سنا دے تو وہ نہیں سن سکتے. بات تو اللہ کے سنانے کی ہے. یہ حدیث پاک ہے میں نے جو آپ کے سامنے کوٹ کی ہے.